دنیا اس چیز کی گواہ رہے گی کہ کس طرح اسرائیلیوں نے بہیمانہ تشدد اور قتل و غارت گری کر کے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا، کس طرح ان کے بچوں کا قتل عام کیا گیا اور ان کے گھر، ان کے کاروبار، ان کے اسکول، ان کے ہسپتالوں کو زمین بوس کر دیا گیا۔ لیکن دنیا یہ بھی یاد رکھے گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس کے گواہ رہیں اور اس کو یاد رکھیں کہ جس وقت فلسطینیوں کا یہ قتل عام ہو رہا تھا، اس وقت عرب لیگ کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں 5 نکات دیے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کے ساتھ جتنی بیسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے تاکہ امریکہ سے جتنے بھی ویپن اور جتنی مشینری اسرائیل تک آتی ہے جو کہ پھر فلسطینیوں کے قتل عام میں استعمال کرتا ہے وہ رک جائے۔ دوسرا یہ کہ آئل امبارگو کی تھریٹ ان کو دی جائے کہ ہم آپ کو آئل کی فراہمی بند کر دیں گے۔ تیسرا یہ کہ جو بھی سویلین فلائٹس اسرائیل کے ساتھ جاری ہیں وہ فلائٹس بند کر دی جائیں، اور پھر یہ کہ امیڈیٹ سیز فائر کے لیے کہا جائے۔ اور دیکھیے یہ کون سے 4 ممالک ہیں جنہوں نے یہ بل ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ہیں سعودی عربیہ، بحرین، موراکو اور UAE۔ تاریخ بات یاد رکھے گی کہ جس وقت پوری دنیا میں ہر رنگ، نسل اور مذہب کا انسان نکل کے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہا تھا، جس وقت لندن اور امریکہ جیسے ممالک میں ملینز آف لوگوں کا احتجاج ہو رہا تھا فلسطین کے حق میں، جس وقت زائنسٹ گھروں میں پلے بڑے یہودی تک اپنی نوکریاں اور اپنی فیملی ٹائز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے اور سیز فائر کے نعرے لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نام پہ یہ ظلم و ستم بند کر دیں، اور جس وقت بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ڈاکس کیا جا رہا تھا، ان کو سسپینڈ کیا جا رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اپنی زندگیاں، اپنی نوکریاں، اپنی فیملی ٹائز، اپنی دوستیاں سب کچھ داؤ پہ لگا کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ یورپین ممالک کے اندر اس وقت یہ جو ڈائریکٹ نیبرز ہیں فلسطین کے، جو ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، جو مسلم امہ کے جو ہے نا وہ بڑے پیو بنے پھرتے ہیں، اس وقت یہ بغیرت جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، نہ تو ہم امریکہ کو اپنی بیسز دینا بند کریں گے اور نہ ہی ہم ان کے تیل کی سپلائی روکیں گے۔ اور یہ جو آپ کو نیوز میں نظر آتا ہے نا کہ بحرین نے اسرائیل کا ڈپلومیٹ اپنے ملک سے نکال دیا، ان کے ایمبیسڈر کو نکال دیا، اور سعودی عرب نے کہہ دیا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقت ان کی یہ ہے کہ ان سب نے اپنی ایئر سپیسز بھی امریکہ کو دی ہوئی ہیں جہاں سے اسلحہ جاتا ہے اسرائیل تک جو فلسطینیوں کے بچوں کو مارنے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تیل کی فراہمی بھی ان کو کرتے ہیں، ان کے ساتھ فلائٹس بھی چلاتے رہتے ہیں، اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ان کے بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، اور صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈرامہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلانا ڈپلومیٹ نکال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ باقی جب امبارگو کی باری آتی ہے، جب اصل میں کچھ کرنے کی باری آتی ہے، تو یہ 4 بغیرت ممالک ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تو یہ سائن نہیں کریں گے اور ہماری طرف سے جو ہوتا ہے وہ بے شک ہوتا رہے۔ یہ نہ کل فلسطین کے حق میں تھے اور نہ ہی آج ہیں۔ کل بھی یہ ان کے بچوں کی لاشوں کے اوپر اپنی سیاست کر رہے تھے اور دنیا کو اپنا ایک چہرہ دکھا رہے تھے، اور آج تک یہ وہی سیاست کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں یہ ہے ان کا روپ۔ اپنے ڈپلومیٹک طریقے بھی صحیح رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ کاروبار بھی کر رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو جگہ بھی دے رہے ہیں کہ یہاں سے اسلحہ لے کے جاؤ اور مارو ان کے بچوں کو۔ یہ ہے ان کی اصلیت، اور یہ ہے مسلم امہ اور مسلم بھائی چارے اور عرب بھائی چارے کی حقیقت۔ تو اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شک تھا نا تو وہ شک اپنے دل سے نکال دیں۔ فلسطینیوں کا اصل دشمن اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے یہ تمام ممالک ہیں۔ زائنسٹ ہونے کے لیے صرف یہودی ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے یہودی ہیں جو اینٹی زائنسٹ ہیں اور جو کہ اینٹی اسرائیل ہیں، لیکن یہ جو ممالک ہیں اور ان کی جو حکومتیں ہیں اس وقت ان کو زائنسٹ کہنا کچھ غلط نہیں ہوگا، جو کہ نہ صرف فلسطینیوں کے قتل عام میں برابر کے شریک ہیں بلکہ غزہ کے اندر جو معدنیات اور جو آئل اور وہ سب کچھ برآمد ہوا ہے، اس کے جو ٹھیکے مل رہے ہیں اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور ان آئل کے ذخائر کے اندر اپنی حصے داری کے لیے آج فلسطینیوں کے بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ بیچنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ یہ ہے بغیرتی۔ تو پلیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جس وقت فلسطینیوں کا قتل عام اور یہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا اس وقت کون فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کون ان کے خلاف اسرائیلیوں کا ساتھ دے رہا تھا۔